بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 11 سے لے کے 20 تک انشاءاللہ کریں گے لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ۔ اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے لا تفسدوا نہ تم فساد پھیلاؤ فی الارض زمین میں، قالوا وہ کہتے ہیں انما یقیناً نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس آیت نمبر 11 میں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقوں کے رویے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب انہیں زمین میں فساد پھیلانے سے روکا جاتا ہے، اور فساد سے مراد یہاں پہ کفر، شرک، معاصی، فساد سے مراد یہاں پہ دشمنوں کے پاس مسلمانوں کی راست پہنچانا اور کافروں سے دوستی رکھنا بھی ہے، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور انہوں نے دونوں باتوں کو اکٹھا کر دیا، فساد فی الارض کا ارتکاب یعنی کہ اس بات کا اظہار کہ یہ فساد پھیلانا نہیں بلکہ اصلاح ہے۔ یوں گویا ایک تو انہوں نے حقائق کو بدل دیا، فساد کا نام اصلاح رکھا، فعل باطل اور اس کے حق ہونے کے اعتقاد کو جمع کر دیا۔ یہ لوگ ان لوگوں سے زیادہ بڑے مجرم ہیں جو گناہ کو حرام سمجھتے ہوئے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ لوگ سلامتی کے زیادہ قریب ہیں اور ان کی بابت ارتکاب گناہ سے باز آ جانے کی زیادہ امید ہے۔ یہاں پر منافق جو ہیں وہ سازشیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا جو طریقہ ہے وہ اصلاح کرنا ہے، ہم کسی سے بگاڑ نہیں چاہتے، ہم سب کے خیر خواہ ہیں، صلح کروانا چاہتے ہیں۔ ان کا ظاہری برتاؤ اچھا ہوتا ہے جبکہ ان کے کافروں سے دوستی کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ان کی محض جہالت ہے، جس کو وہ صلح کہتے ہیں، وہ عین فساد ہے لیکن انہیں احساس نہیں ہے۔ وہ خود کو زیادہ باشعور سمجھتے ہیں حالانکہ وہ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 12 سورۃ البقرہ اعلیٰ سن لو انہم در حقیقت ہم وہی لوگ ہیں المفسدون فساد کرنے والے، ولیکن لیکن لا نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے۔ سن لو در حقیقت وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، وہ نہیں سمجھتے۔ اس آیت نمبر 12 سورۃ البقرہ میں منافقوں کے دعوے کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا سن لو الا سن لو انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ سن لو در حقیقت وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ جس کو اصلاح سمجھتے ہیں یہ تو عین فساد ہے لیکن جہالت کی وجہ سے سمجھتے نہیں ہیں۔ اگلی والی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے آمینو ایمان لاؤ، کما جس طرح آمن ایمان لائے الناس لوگ، قالوا وہ کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائے۔ اس میں حمزہ کا مطلب جو ہے کیا، نؤمنو ایمان لائے، اس میں حمزہ کا مطلب کیا، نون کا مطلب ہم، اور مینو کا مطلب ہے مینو کا مطلب ہے ایمان لائے۔ انؤمنو کیا ہم ایمان لائے، کما جس طرح آمن ایمان لائے السفہاء بیوقوف، الا سن لو انہم در حقیقت ہم وہی ہیں السفہاء بیوقوف، ولیکن اور لیکن لا نہیں یعلمون وہ جانتے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف ایمان لائے۔ سن لو بیوقوف تو در حقیقت وہی لوگ ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ جب منافقوں سے کہا جاتا ہے، جب منافقوں کو ایمان لانے کی نصیحت کی جاتی ہے کہ تم بھی صحابہ کی طرح ایمانی حقائق پر ایمان لاؤ اور برائیوں سے بچ کر نیک اعمال بھی لگ جاؤ، تو یہ ایسے ایمان کو احمقانہ بتا کر نصیحت ٹھکرا دیتے ہیں۔
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ ان کی طرح جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لو جس طرح لوگ ایمان لائے، جب منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ وہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرو جیسے لوگوں نے تصدیق کی ہے، تو اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں کہ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں، منافق جھوٹے جو ہے نا گمان میں جو جیتے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم ویسا ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائیں، یعنی کہ انہوں نے جو ہے نا صحابہ کو بیوقوف کہا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان اور مال اور قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، کہ سن لو بیوقوف تو در حقیقت وہی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں یہاں پہ واضح فرما دیا ہے کہ وہ خود بیوقوف اور احمق ہیں، کہ منافقوں کی بیوقوفی ہے کہ وہ صحیح راستے کو چھوڑ کر جو ہے نا غلط راستے پر چلتے ہیں اور اہل فکر و نظر کو بیوقوف قرار دیتے ہیں۔ یہاں پہ منافقوں کی حقیقت کو، جو منافق ہیں نا ان کو حقیقت کا شعور نہیں ہے، انہوں نے ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھا، یہی ان کی بیوقوفی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ نہیں جانتے۔ مقاتل نے کہا نا وہ نہیں جانتے، وہ احمق ہیں، ان کی جہالت کی انتہا یہ کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ کس قدر وہ ضلالت اور جہالت میں مبتلا ہیں۔ یہ بات ان کے لیے انتہائی تباہ کن ہے کہ اس سے بڑھ کر اندھے پن اور ہدایت سے دوری کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اذا جب لقوا وہ ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، اس میں آما کا مطلب ایمان لائے، نا کا مطلب ہم، آمنا ہم ایمان لائے، اور اذا جب خلوا وہ اکیلے ہوتے ہیں، الی اپنے یا طرف شیاطین شیطانوں یعنی سرداروں، ہیم کا مطلب اپنے سرداروں کی طرف، قالوا وہ کہتے ہیں انا یقیناً ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں، مع کا مطلب ساتھ ہے، کم تمہارے، انما یقیناً نحن ہم مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے سرداروں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض مذاق اڑانے والے ہیں۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں، یہ جو آیت ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی سرگرمیوں کی یہاں پہ وضاحت کی ہے کہ جب وہ مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اس کی کتاب اور رسول کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ جو بات ہے نا یہ ان کی منافق ظاہری طور پر جو ہے نا دینداری کا برم رکھنے کے لیے اور اپنے مال اور اپنی جانوں کی تحفظ کے لیے دھوکے کے طور پر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، جس طرح یعنی کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا اور جب یعنی کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں نا اپنے سرداروں کے پاس ہوتے ہیں تو ان سے کیا کہتے ہیں، اور جب اپنے سرداروں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض مذاق اڑانے والے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ منافق جب اپنے شریر سرداروں میں تنہائی میں ملتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ ہم تو در حقیقت تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم کوئی دلی طور پر جو ہے نا دلی طور پر ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو بس ایسے ہی ذرا دل کے بہلاوے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ان کے ساتھ ہیں، ہمارے دل ان کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ایک ظاہری سلسلہ قائم ہے کہ ان سے دنیا کا فائدہ اٹھا سکیں۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق کرتا ہے بہم ان سے، ویمدہم اور ڈیل دے رہا ہے ان کو، ویمد ڈیل دے رہا ہے ہم ان کو،
وَيَمُدُّهُمْ اور انہیں ڈیل دے رہا ہے فی میں طغیان سرکشی ہم ان کی فی طغیانہم اپنی سرکشی میں یعمہون وہ اندھے بنے ہوئے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ڈیل دے رہا ہے اور وہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اب اوپر والی آیت میں یہ ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء کرے گا، اور یہاں پہ رہنے کے اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ وہ منافقوں کے استہزاء کے مقابلے میں ان سے استہزاء کرے گا، ان کے مکر و فریب کی سزا انہیں دے گا۔ رب العزت نے فرمایا اللہ یستہزی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا استہزاء ان کے استہزاء کی جزا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب ہیں وَيَمُدُّهُمْ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو ڈیل دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فسق و فجور کے کاموں کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ منافقوں کو اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہوئے فوراً نہیں پکڑتے بلکہ مہلت دیتے ہیں، یوں ابتدا کی سرکشی بغاوت میں بدل جاتی ہیں۔ فی طغیانہم یعمہون وہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے استہزاء ہیں کہ یہاں پر کہ معنی کہ اپنی گمراہی اور کفر میں بہہ کے پھر رہے ہیں، جس کی ناپاکی نے انہیں گھیر لیا ہے اور جس کی نجاست نے چاروں طرف سے ان کا احاطہ کر لیا ہے۔ اب یہ حیران پریشان اور گمراہ ہو کر بھٹک رہے ہیں۔ یہ ان کی ضلالت اور کفر سے نکلنے کا راستہ سجائی نہیں دے رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں کو ہدایت سے اندھا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ رشد و بلائی کو دیکھ ہی نہیں رہ سکتے اور نہ ہی اس کی طرف راہ پا سکتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 16 اولئک وہ الذین لوگ ہیں اشتروا جنہوں نے خرید لی الضلالۃ گمراہی بالہدی بدلے ہدایت کے فما تو نہ ربحت فائدہ دیا تجارتہم ان کی تجارت نے وما اور نہ کانو وہ تھے محتدین ہدایت پانے والے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے، تو نہ ان کی تجارت ان کے لیے نفع بند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی اب یہاں پر ہے نا کہ یہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے نا، منافقوں کی بیوقوفی کی مثال ہے کہ انہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی، ایمان کو چھوڑ کر کفر اور حق کو چھوڑ کر باطل پرستی کو ترجیح دی ہے۔ یعنی جو منافق ہے نا، وہ منافق گمراہی کی طرف اتنی رغبت سے مائل ہوتے ہیں جیسے کوئی خریدار ہوتا ہے نا ایسے سامان تجارت کی طرف لپکتا ہے جس کی اسے سخت ضرورت ہوتی ہے یا اس کی دلی چاہت ہوتی ہے کہ وہ اپنی رغبت کی وجہ سے اپنا قیمتی مال خرچ کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہی کو جو شرک کی انتہا ہے نا وہ سامان تجارت سے یہاں پر تشبیہ دی ہے۔ تو ان کی تجارت نے ان کو کچھ فائدہ نہ دیا، یہاں پہ ہے کہ تو ان کی تجارت ان کو کوئی نفع نہیں، کہ ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند نہ ہوئی دنیا میں جو ہے نا، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھی تجارت کر رہے ہیں، وہ ہدایت کو یعنی کہ ہدایت کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تجارت سے تشبیہ دی ہے، لیکن ان کی تجارت نے ان کو کچھ نفع نہ دیا۔ وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے، کہ یہاں پر ہے کہ نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں، کہ انہیں ہدایت کا کوئی حصہ نہیں ملا، یعنی نفاق خرید کر وہ خسارے میں رہے، یعنی کہ منافق ہدایت نہیں پا سکتے کیونکہ وہ ہدایت کو بیوقوفی خیال کرتے ہیں، وہ ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ منافق کو ہدایت نہیں دیتے ہیں، یعنی کہ کچھ منافق وہ تھے جنہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد کفر کیا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثلہم مثال ہم ان کی، مثلہم مثال کاف کا مطلب جس طرح نا، جیسے کا مثلی جس طرح مثال ہے الذی اس شخص کے استوقدہ جس نے بڑکائی نارن آگ فلما تو جب فا کا مطلب تو لما جب اضاءت اس نے روشن کر دیا ما حولہ اس کے ارد گرد کی چیزوں کو ذہبا لے گیا اللہ تعالیٰ بنورہم ان کے نور کو وترکہم اور چھوڑ دیا انہیں فی ظلمات اندھیروں میں لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے۔
اب یہاں پہ ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی مثال جو نا جو ان کے حالات کی وضاحت کرتے ہوئے ان کی وضاحت کی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ نے اس آیت کی وضاحت کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن جلد ہی وہ منافق بھی ہو گئے نا۔ تو ایسے لوگوں کی مثال اس طرح ہے جیسے اندھیرے میں ہوں تو ایک شخص نے روشنی جلائی جس سے اس کا جو ارد گرد تھا نا، اس کا جو ماحول تھا وہ روشن ہو گیا۔ تو یقیناً یعنی کہ فائدہ مند اور نقصان دہ چیزیں واضح ہو گئی تو روشنی بجھ گئی اور سب پھر اندھیرے میں چلے گئے۔ تو اس طرح سے یعنی کہ منافق پہلے شرک کے اندھیرے میں تھے، پھر مسلمان ہو کر روشنی میں آ گئے، حلال و حرام خیر و شر کو پہچان گئے، پھر دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی۔ فَلَمَّا أَضَاءَتْ، تو اس کا جو ارد گرد تھا ان چیزوں کو روشن کر دیا۔ اس سے مراد مومنوں اور کو جو نا ہدایت کی طرف بڑھنا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ذَهَبَ اللَّهُ یعنی کہ بِنُورِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا۔ یہاں سے مراد ہے ان کا کافروں اور گمراہی کی طرف بڑھنا ہے یہاں پر، کہ جو منافق نے اہل ایمان سے یعنی ان کے ایمان کی روشنی حاصل کی کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا، وقتی طور پر انہوں نے اپنے حالات کو محفوظ کر لیا، دنیا میں انہیں امن مل گیا، لیکن اچانک ان کو موت آ گئی، یوں اللہ تعالیٰ ان سے روشنی لے گیا۔ موت نے جو ہے نا ان پر اندھیرا یعنی عذاب اور غم مسلط کر دیا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ نہیں دیکھتے، کفر و نفاق اور گناہوں کے اندھیروں میں انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا، اس کے بعد انہیں جہنم کے اندھیروں میں رہنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 18، سم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فاہم سو وہ، لا نہیں یرجعون پلٹتے، سم بکمن عمیٌ فاہم لا یرجعون، کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں سو وہ نہیں دیکھتے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ وہ بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں سو وہ نہیں پلٹتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں منافقوں کے بارے میں واضح فرما دیا کہ دراصل انہوں نے بلائی کی جو بات ہے نا وہ حق کو پہچان کر کھو دیا، کہ ایسے لوگوں کو پھر توبہ نصیب نہیں ہوتی کیونکہ خود جاہل ہیں اور دوسروں کی نصیحت نہیں مانتے۔ یہاں پر قرآن مجید کن انسانوں کو جو ہے بہرا، گونگا اور اندھا کہتا ہے؟ یہاں پہ قرآن مجید نے اس انسان کو جو ہے نا بہرا، گونگا اور اندھا کہا ہے جو کان رکھتے ہوئے بہرا ہے، جو حق کو، سچی بات کو نہیں سنتا۔ اللہ تعالیٰ کی بات، اس کا کلام قرآن مجید سب سے سچا ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یعنی حدیث کا بہترین طریقہ ہے۔ اس نفع مند علم کے معاملے میں منافق جو ہے وہ بہرا ہو جاتا ہے، بہرا بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر ان میں سے کچھ ایسے اپنے لیے ضروری خیال نہیں کرتے، کچھ ایسے ہیں جو قرآن و حدیث کے علم کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں یا اپنے دنیا کے مفادات پر ضرب سمجھتے ہیں اور اسے بچنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ خود محروم ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ رکھتا ہے نا پھر اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اصلاً جو منافق کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بلائی کا ارادہ نہیں رکھتا، اس لیے وہ حق سننے سے بہرے اور کہنے سے گونگے اور دیکھنے سے اندھے بن جاتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں او یا کا سیبی، جیسے سیبی بارش، موسلادھار بارش ہو، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں، فی کا مطلب میں، ہا کا مطلب جس، فیہ جس میں، ظلمات تاریکیاں ہیں، ظلمات تاریکیاں ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور چمک ہے، یجعلون وہ کرتے ہیں یعنی کہ ٹھوس لیتے ہیں یا کرتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی میں
آذانہم اپنے کانوں میں، آذانہم کا مطلب ہے آذانی کان، ہم اپنے، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑکنے والی بجلیوں سے، حذر ڈر، الموت موت، واللہ اور اللہ تعالیٰ محیط گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو۔ یہ جیسے آسمان سے موسلادھار بارش جس میں تریکیاں ہیں، گرج اور چمک ہیں، وہ موت کے ڈر سے کڑکنے والی بجلی سے اپنے کانوں، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے موسلادھار بارش ہوتی ہے نا، جب سیب کا مطلب ہے اندھیرے کی بارش کو کہا جاتا ہے نا، سیبن اندھیرے کی بارش نا، کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ وہ اس شخص کی طرح ہیں جس پر موسلادھار بارش ہو رہی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی موسلادھار بارش کی طرح آسمان سے نازل ہو رہی ہے۔ منافق اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات، وعدے اور وعیدے سنتے ہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعیدے جیسے کہ نا ورعد کہ فیہ ظلمات ورعد کہ رعد ہے نا گرج، بادل کی کڑک، تو یہاں پہ ہے نا رعد کہ گرج بادل کی کڑک کی طرح ہے، فیہ ظلمات جس میں تریکیاں ہیں نا، ان میں اندھیروں سے مراد یہاں پہ شک، کفر اور نفاق کے اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج اور کڑک جو خوف کے باعث دلوں پر دہشت طاری کر دے۔ منافقوں کی یہی حالت کہ ان پر خوف اور گھبراہٹ طاری رہتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ نا کہ وبرق یحسبون کل صیحۃ علیہم کہ وہ ہر بلند آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ سورۃ المنافقین آیت نمبر 4 میں ہے، اور چمک سے یہاں پہ مراد نور ایمان کی وہ روشنی ہے جو بعض اوقات منافق کے دلوں میں چمکتی ہے۔ برق چمک، یعنی کہ چمک سے مراد ہے نور ایمان کی وہ روشنی جو بعض اوقات منافقوں کے دل میں چمکتی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت کہ وہ موت کے ڈر سے کڑکنے والی جو بجلیاں ہیں نا، ان کی وجہ سے انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، کہ موت کے ڈر سے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتا ہے۔ منافق کو جو ہے نا وقتی طور پر سلامتی مل جاتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ مگر وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں بھاگ سکتا، کیونکہ منافق اپنی ذات اور مفادات چاہتا ہے۔ جب کبھی حق کی دعوت اٹھتی ہے تو جہاں ایک طرف انسان کے لیے کہ دعوت کامیابی کے دروازے کھولتے، وہیں دوسری طرف کچھ انسان خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اور علم نے منافق کو ہر طرف سے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کون بھاگ سکتا ہے؟ اب کون ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عاجز کر سکے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کے اعمال کو اور ان کے اعمال ناموں پر محفوظ کر دیتا ہے، کہ رب العزت نے فرمایا نا کہ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے علم میں یقیناً ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ یہ سورۃ طلاق آیت نمبر 12 ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، کیا تمہارے پاس لشکر کی خبر آئی ہے، لشکروں کی خبر آئی ہے فرعون اور سمود کی، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہی جٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرنے والا ہے۔ سورۃ البروج آیت نمبر 17 سے 20 تک تھی۔ اب لاسٹ والی آیت ہے آیت نمبر 20، یکادو قریب ہے، البرقو بجلی، یخطف اچک لے جائیں، ابصارہم ان کی نگاہیں، کلما جب کبھی، اضاء روشنی کی جاتی ہے، لہم ان کے لیے، ماشاء وہ چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا کرتی ہیں، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں،
ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ اللہ تعالیٰ لذہبا ضرور لے جاتا بالسمع کان ہم ان کے یعنی کہ ان کی سماعت ان کی سنوائی لے جاتا بسمعہم ان کی سماعت کو و ابصارہم ابصار کا مطلب آنکھیں ان کی بصارت یعنی کہ ان کے دیکھنے کی جو قوت ہے و ابصارہم اور ان کی بصارت ان بے شک اللہ اللہ تعالیٰ علی اوپر کلی ہر شیء ان چیز کے قدیر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، جب کبھی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان کے لیے اندھیرا کرتی ہیں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم کہ یہاں پر جو ہے نا قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے جائے، یعنی منافق اللہ تعالیٰ کے احکامات اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعیدے جو قرآن میں آئے ہیں سنتے ہیں تو اسلام پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، گھر والوں اور معاشرے کی طرف سے مخالفت ہوتی ہے تو وہ رک جاتے ہیں۔ یکطف ابصارہم یعنی کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائیں، بصارت سے مراد یہاں پہ ایمان کا نور ہے جو منافق میں کم ہوتا ہے۔ بصارت جو ہے نا بصارت کے اچکنے سے مراد یہ ہے کہ مخالفت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی سمجھ ختم ہو جائے، اور پھر انسان گھر والوں اور مخالفوں کے ذہن کی وجہ سے ذہن سے سوچنے لگ جائے کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، یعنی اس بارش میں بجلی کی غضب کی چمک ہے اور اس کی بنائی ایمان کمزور ہے، ممکن ہے کہ اس روشنی سے بنائی جاتی رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما اضاء لهم مشوا فیہ کہ جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے نا تو اس میں وہ چل پڑتے ہیں، اور جب ان کے لیے وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب کبھی ان کے لیے اندھیرا کرتی ہے تو وہ یہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ جب ان کے دل میں جو نا ایمان کی کرنیں چمکتی ہیں تو پیروی کرنے لگتے ہیں، لیکن شک و تردد کے اندھیرے پھر دل کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان کی جو سماعت ہے نا اور ان کی بصارت کو لے جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے نفع مند علم یعنی قرآن و حدیث سننے سے بہرے بننے اور حق دیکھنے سے اندھے بننے والے منافقوں کو جنہوں نے جو نا اپنے ایمان کے جو سارے راستے بند کر دیے، تنبیہ کہ جو جب اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو واپس لے سکتا ہے نا، اس لیے ان کے عذاب سے بے خوف نہ ہو تو شر اور نفاق سے باز آئیں کہ سماعت سے یہاں مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سننا، اور سماعت سلب کرنے سے مراد ہے کہ کتاب سننے سے روک دینا، نہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے احکامات کو نظر انداز کرنے والی کتاب سننے سے بھی روک دیتا، لیکن وہ سن کر عمل نہ کرنے والوں کو سننے سے نہیں روکتا۔ یہ اس کی مہربانی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ کوئی جتنا کام کرنا چاہتا ہے اسے اتنا ہی کام کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ بصارت سے یہاں پہ مراد ہے کہ یہاں پہ نور ایمان ہے جو قرآن و حدیث کہ علم اور اس پر عمل کرنے سے بڑھتا ہے، کہ انسان جب دین کی اس کو سمجھ ہوتی نا اس پر عمل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی موقع دیتا ہے کہ وہ سنتا رہے، سمجھتا رہے، اس سے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت کو بالکل ختم نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اس سے کوئی باغ نہیں سکتا، اس سے کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اس کے ارادوں کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، اس کے فیصلے نافذ ہو کر رہتے ہیں۔ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کر گزرتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں، کوئی اس کی مخالفت کرنے والا نہیں۔ یہاں پہ سورۃ البقرہ میں ہم نے جو ہے اس کی جو سورۃ البقرہ کی 20 ہم نے آیات
جو ہے 3 گروہوں میں خصوصیات بیان کی ہیں۔ سورۃ البقرہ کی جو ابتدائی 4 آیات تھی وہ خالص مومنوں کی صفات کے لیے بیان کی گئی، اور اگلی جو 2 آیات تھی نا وہ کافروں کی خصوصیات جس میں بیان کی گئی تھی۔ تو پھر اس سے اگلی جو 13 آیات ہیں نا وہ منافقین کے بارے میں ہیں، کہ منافق کی جن کی 2 قسمیں ہیں، خالص منافق جن کی مثال یہاں پر جو ہے نا آگ کے اجالے سے دی گئی، وہ منافق جن کے دلوں میں تردد ہے لیکن کبھی ایمان کی کرن چمکتی ہے اور کبھی نور ایمان بجھ جاتا ہے۔ تو ان کی مثال جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بارش کے ساتھ دی ہے، کہ اس طرح ان کا جو ایمان ہے وہ بارش کی طرح، نور کی طرح، یعنی کہ اس مثال بارش سے دی گئی، یہ پہلے منافقوں سے کچھ کم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا آج کا سبق تھا، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہے لفظی ترجمہ اور مختلف تفسیر کے ساتھ۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ہمارے چینل پیغام قرآن و اسلام کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا ہے، اور چھوٹا سا کمنٹ ضرور دینا ہے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔